مفتی صاحب اس مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے کہ ذبح کے دوران جانور اچھلا کودا، اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوئے؟ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے کی علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر توضیح فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کے دوران اگر جانور اچھلا کودا اور اس میں عیب پیدا ہو گیا، عیب بھی ایسا پیدا ہو گیا کہ جو عام طور پہ جانور میں پیدا ہوتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ بوقت ذبح کرنے کے دوران اگر اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو یہ جو عیب ہے یہ مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، اس جانور کی قربانی شرعی اعتبار سے درست ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یضر تعیبھا من اضطرابھا، کہ اس کے مضطرب ہونے کے وقت یا ذبح کرنے کے وقت جانور اگر عیب زدہ ہو گیا تو اس کی قربانی درست ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اس عبارت کے تحت مزید اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وَقَذَا لَوْ تَعَيَّبَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اسی طرح اگر وہ اس حالت کے اندر جانور عیب زدہ ہو گیا کہ ذبح کرنے کے دوران اس میں عیب پیدا ہو گیا، او ان فالاتت ثم اخذت من فورها، اسی طرح وہ جانور بھاگا ذبح کرنے کے دوران کہ اس کو ذبح کیا جا رہا تھا، وہ چھڑا کے بھاگا، اس کو فوراً پکڑ لیا گیا، وَقَذَا بَعْدَ فَوْرِهَا، اسی طرح اس کو فوراً تو نہیں پکڑا گیا لیکن کچھ دیر لگ گئی اس کے پکڑنے کے اندر، تو فرمایا اب بھی اس جانور کی قربانی درست ہے، جو اس میں عیب پیدا ہوا ہے اس کا قربانی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا بیان ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ حَاصَلَ بِمُقَدَّمَاتِ الذَّبْحِ، کیونکہ یہ مقدمات ذبح میں سے ہے، یہ جو عیب ہے یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حالت ذبح کے اندر عیب پیدا ہوا ہے۔ تو مقدمات ذبح کا جو معاملہ ہے یہ حالت ذبح ہی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص ہے وہ نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس شخص کے لیے دنیاوی باتیں کرنا یہ منع ہے، کیونکہ وہ گویا کہ حالت نماز کے اندر ہی ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں ہے۔ تو یہ جو مقدمات ذبح ہوتے ہیں، یعنی جانور کو پکڑنا ذبح کرنے کے لیے، اس کو لٹانا، اس کے گلے کے اوپر خنجر چلانا، یہ ذبح ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دوران اگر جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، وہ جانور عیب زدہ ہو گیا، اگرچہ کسی قسم کا عیب اس جانور میں پیدا ہو جائے، اس کا قربانی کے اوپر شرعاً کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور اس جانور کے مالک کے اوپر شرعاً کوئی دوسرا جانور لے کر قربان کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس جانور کی قربانی بلا کراہت درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔